آپ نے فرمایا طاقتور ترین شخص وہ ہے کہ اس کو غصہ آ جائے، اس کے جذبات ابھر جائے، اس کے عواطف اس کو مجبور کر رہے ہوں، اس کے جذبات اس کو مجبور کر رہے ہوں کہ اب آپ کو حملہ آور ہونا چاہیے یا آپ کو اس کے دندان شکن جواب دینا چاہیے. جواب ہے بھی آپ کے پاس، آپ کہہ رہے نہیں، کنٹرول کر لیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. غصہ پی جائیں، لوگوں کو معاف کر دیں. نہیں یار معاف کر دیں، کوئی بات نہیں بھئی، ہم روزہ دار قسم کے لوگ ہیں، جھگڑوں میں نہیں پڑنے والے. اور پھر یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی ہمارا بھائی ہے، اور مسلمان نہیں بھی ہے تو ہمارے ملک کا تو ہے، اور ہمارے ملک کا بھی نہیں ہے تو حضرت آدم کی اولاد تو ہے یار. ہمارے بابا جی کی تو اولاد ہے، ماں جی کی تو اولاد ہے حضرت حوا کی. ٹھیک ہے، یہ امت اجابت نہیں ہے، امت دعوت تو ہے، اور یہ زیادہ قابل رحم ہے کہ اللہ اور رسول کے احکام نہیں مانتا. یہ منکر ہے، کافر ہے، یہ پہلے سے پاگل ہے، اس کا دماغ پہلے ہی خراب ہے. اس سے کیا لڑنا ہے یار. ہاں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جہاد نہیں ہے. جہاد تو جب بھی آپ ایک گھر بنائیں گے، ایک پرامن سوسائٹی بنائیں گے، یہ آپ کی سوسائٹی ہے، آپ نے یہاں گارڈ نہیں رکھے، اس لیے کہ آپ کا اندر کا ماحول ایک مہذب لوگوں کا ماحول ہے. ان کے لیے ان سب نے پہلے تیاریاں کی ہیں، انہوں نے اس کے لیے اپنے بچوں کو اور خود اپنے آپ کو پیسے بھی کمایا، ان کو تہذیب بھی دی، اور یہاں بتایا بھی جاتا ہے کہ اڑوس پڑوس کے یہ حقوق ہے، یہ. پھر بھی کوئی آدمی عملاً خر دماغ بد دماغ یہاں آ کر چوریاں کرتا ہے یا یہاں آ کر اس ماحول کو خراب کرتا ہے تو آپ عملاً دفاع کرتے ہیں. یہ دفاعی جہاد. لیکن بنیادی طور پر اسلام لڑائیوں کا مذہب نہیں ہے. اسلام تو سلامتی سے ہے، ایمان امن سے ہے. لیکن اگر آپ اپنے گھر، اپنے بچوں اور بار بار منع کر رہے ہیں اور ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں، وہ پوری دنیا میں بنانا چاہتے ہیں، اور اس کی حقوق کو خراب کرنا چاہتے ہیں، تو لازمی سی بات ہے اس پر کوئی حملہ آور ہوگا تو آپ دفاعی جہاد کریں گے. حملہ آور نہیں ہو سوچے گا تو آپ پہلے سے اس پر پہل کریں گے، وہ اسلامی جہاد. میں تو الحمدللہ ابھی میں نے آپ کو فجر کی نماز کی بات کی، دنیا میں سب سے پہلے اذان جہاں ہوتی ہے آسٹریلیا اور فیجی آئی لینڈ میں، وہاں بھی گیا ہوں، مغرب میں بھی گیا ہوں، مشرق میں بھی گیا ہوں، شمال اور جنوب میں بھی گیا ہوں. اور میں لوگوں کو چیلنج کیا کہ آپ کو اسلام کے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی اعتراض ہو آپ کر لیں، انشاءاللہ تعالی ہم جواب دیں گے. بعض مرتبہ آدمی جواب نہیں بھی دے پاتا، لیکن میں اگر جواب نہیں دے سکوں تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی میری کم مائیگی ہوگی، میری کم علمی ہوگی. اسلام بنیادی طور پر، اور یہ اسلام جو ہے نا، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا دین ہے، وہی دین ہے. اس میں زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں اصلاحات کی گئی. آخری ایڈیشن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور اللہ رب العزت نے اس وحی میں فرمایا کہ بھئی تمہاری نظریں یہاں کمزور ہے. یہ جس کو تم رات دن سمجھ رہے ہو، یہ رات دن نہیں ہے. رات دن تو تمہارے 1000 سال جب جمع ہو جاتے ہیں وہ ہمارا ایک دن بنتا ہے. اب آپ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ آپ کی سمجھ ناقص ہے. اب اس دیوار یا اس دروازے کے پیچھے کیا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. میں اگر یہ کہتا ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے تو صحیح ہے، اس لیے کہ میری نظر ناقص ہے. میری نظر قیامت کے دن تیز ہوگی. فبصرک اليوم فکشفنا عنک غطاءک. آج کے دن ہم نے آپ کے پردے ہٹا دیے. فبصرک اليوم حدید. آج کے دن آپ کی نظر بہت تیز ہے. تو قیامت کے دن پھر ہڈی، چمڑا، چمڑے کے اندر گوشت، گوشت کے اندر ہڈی، ہڈی کے اندر گودا، وہ سب نظر آئے گا. کیوں؟ نظر تیز ہو جائے گی. یہ نظر وہ نظر نہیں رہے گی. تو یہاں ہم کمزور ہیں، یہاں ہم امتحان گاہ میں ہیں. ایک مرحلہ ہے، عبوری دور ہے، اس کو گزارنے کے لیے ہے. عبوری دور کے لیے جب آپ کہیں کیا کہتے ہیں اس کو شفیق بھائی، وہ جو آج کل لوگ پتہ نہیں فارم ہاؤس کے لیے جاتے ہیں، یا پہلے لوگ مری جاتے تھے اس طرح، تو اس کے لیے آپ سارا گھر تو نہیں لے جاتے نا. عبوری دور ہے، اس کے لیے آپ نے بہت مختصر سا ایک دو جو ہے نا وہ شرٹ رکھ لیے، پینٹ رکھ لیے، جوتے بھی ایک رکھ لیے، 2 رکھ لیے، کچھ مختصر سا سامان لے لیا. ایک آدمی فارم ہاؤس جا رہا ہے اور اس کے لیے ٹرکوں پہ سامان لے جا رہا ہے.